تو یہ ہوتی ہے مصلحت اور مفسدت کے باب سے. تو بہرحال تو یہ ساری باتیں بیان کر دیں جب ہم نے, تو اب اس کو دیکھیں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. اکراہ کے باب کو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ہو سکتا ہے جبرن زبردستی اس سے کلمہ کفر کروایا جا رہا ہو, تو باتیں لے آتے ہیں, اور جی یہ بریلوی جو ہیں ان کے عقائد جو بیان ہو رہے ہیں, یہ کیا ان کے اوپر کسی نے کلاڑا رکھا ہوا تھا, شاہ ولی اللہ کے اوپر کسی نے کلاڑا رکھا ہوا تھا, فلانے کے اوپر کسی نے تلوار سونتی ہوئی تھی. اصول بیان ہو رہے ہیں. میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں, اصول بیان ہو رہے ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو سیف کر لیں. آپ کی فیلڈ یہ نہیں ہے, پھر آپ اس فیلڈ میں کود رہے ہیں. کبھی فلانے شخص کو میدان میں کٹارے میں لا رہے ہیں, کبھی فلانی صدی کے شخص کو کٹارے میں لے کر آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق کر رہے ہیں. علماء کی بات کی جاتی ہے تو ان کو بس اپنی وہ جو 1.5 انچ کی مسجد ہے اس کی تعمیر کرنے والے, یا اپنے وہ میں مبالغے سے بھی کہہ دوں تو 1,00,000 2 لاکھ افراد, انہی کے جو سربراہان ہیں, بس اس ایک کو وہ علماء کہتے ہیں, اس ایک کو وہ علماء کہتے ہیں. وہ ایک ہی ان کے لیے علماء ہے, چاہے وہ علماء کی نظر میں کوئی مسلمان بھی نہ ٹھہرتا ہو. علماء کی نظر میں وہ مسلمان بھی نہ ٹھہرتا ہو, اور ان کی نگاہ میں وہ ایک علماء ہے. تو چیزوں کو اس کے اپنی جگہ پر رکھنا, یہ ہے اعتدال, یہ ہے اسلام کی تعلیم, اور یہ ہے اللہ کا حکم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے. اس کام میں مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت کانوں کے بارے میں, آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل. اس سے کیسے سوچتے رہے ہو, اس سے کیسے فیصلے کرتے رہے ہو, کس کس چیز کا اپنے آپ کو مکلف بناتے رہے ہو. لہذا ولا تقف ما لیس لک بہ, جس کے بارے میں آپ کو مکلف ہی نہیں کیا گیا ہے, آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا ہے, اس فیلڈ میں مت کودیے, وہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ مہربانی کی ہے کہ ان اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے آج بیان کرنے والا کوئی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کو سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. اسی طریقے سے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ علماء اس کا فیصلہ کریں گے, علماء اس کا فیصلہ کریں گے, تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک بیان کرنا شروع کر دیا تھا, جی عقائد کے معاملے میں آپ علماء کی پیروی کریں گے, آپ کو عالم بتائے گا جی فلاں داتا ہے, فلاں دستگیر ہے, آپ مر ربو کا کے جواب میں یہ کہیں گے جو میرا عالم. سبحان اللہ, آپ کو تکفیر کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں, تکفیر کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں, اس اتھارٹی سے تعارف کرایا جا رہا ہے جس نے یہ اپنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس علم سے اس گروہ نے مل کر جو ہے وہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں پوری کرنے کے بعد, اس کی وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ آپ کو بیان کیا جا رہا, تو آپ جو ہے اس کو بات کہاں کی بیان ہو رہی ہے, اس کو جوڑ کہاں رہے ہیں. تو کبھی یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جی آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے جی ہمارا رب کون ہے, آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ ما دینوں کا, اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ جی جو ہمارے عالم کہتے تھے, جو ہمارے عالم جس کو داتا کہتے تھے ہم اس کو داتا کہیں گے. سبحان اللہ, بات یہ کی جا رہی. پھر کبھی قادیانیوں کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ سے پوچھا جائے تو آپ فوراً کہیں جی یہاں قادیانی کافر ہیں, تو آپ پھر عالم تو نہیں ہوئے, آپ نے کیوں جواب دیا؟ تو بھئی ہم علماء کی اتباع میں جواب دے رہے ہیں نا, ہم نے تو 30 علماء کو دی تھی, علماء نے فیصلہ کیا, ہم اس کی اتباع میں جواب دے رہے ہیں. جب علماء, اور وہ جیسے کہ اس مسئلہ تکفیر پر پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ علماء سے مراد بھی عام علماء نہیں ہیں, بلکہ وہ جہابزہ علماء جن کی جو ہے وہ علم معاشرے میں جو ہے وہ مانا جاتا ہوتا ہے, اور وہ واقعی فی الحقیقت وہ اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے ہوتے ہیں, اور انتہائی جو ہے وہ زیرک علمی کے ساتھ, دقت نظری کے ساتھ, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں, ان کی بات ہو رہی. تو ہم ان کی اتباع میں کر رہے ہیں نا. پھر ایک اور مسئلہ ابھی بھی ہمارے بعض بھائیوں میں بھی یہ, ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہوتا ہے, ہم عوام کو, مسلمانوں کو سوائے موجودہ جو معروف گروہ ہیں اس کے علاوہ ان کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہی نہیں ہیں. بریلوی ہیں جی, دیوبندی ہیں جی, اہل حدیث ہیں جی, شیعہ ہیں جی,
اس کے علاوہ انسان نہیں بستے دنیا میں. ایک بہت بڑا گروہ ہے میرے بھائیوں جو ان سے ماورا ہے, جو ان سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کرتا ہے. ایک نسبتی بعض لوگوں کے ہاں ہے, بابا ابو جی بریلوی تھے, ابو جی اشاعتی تھے, والد صاحب اس مسجد میں لے جایا کرتے تھے, یا محلے کی مسجد ہی یہی ہے, تو وہ نسبتی طور پر بعض, اور یہ بھی میں نے چند ذکر کیے ہیں, اور کئی ایک بہت بڑا گروہ ہے, ایک بہت بڑی. میں دیکھیں ہم بات تو کسی محلے کی نہیں کر رہے, ہم کسی شہر کی نہیں کر رہے, ہم تو امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو شام کی بات کر رہے ہیں, برما کی بھی کر رہے ہیں, عراق کی بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی بھی کر رہے ہیں, فلسطین کی بھی کر رہے ہیں, کینیڈا کی بھی کر رہے ہیں, امریکہ کی بھی کر رہے ہیں, افریقہ کے ممالک کی بھی کر رہے ہیں. جہاں جہاں مسلم موجود ہیں, جہاں جہاں اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے, قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے موجود ہیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. تو ان میں کیا بس یہی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں اور شیعہ ہیں بس. تو بہت چھوٹے, ہماری اصل میں اپنی جب ذہنیت اسی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وہی چھلکتا ہے. جب ہماری اپنی سوچ ہی ان فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہوگی تو پھر ہم لوگوں کے اوپر فیصلہ بھی ان کے اسی کے مطابق کریں گے. تو وہ پھر یہی آپ سے سوال کرتے ہیں, اب بتاؤ جی ان گروہوں میں سے کس میں شرک نہیں ہے؟ بریلویوں میں بھی شرک ہے جی, دیوبندیوں میں بھی ہے, اہل حدیثوں میں بھی ہے, شیعوں میں بھی ہے, فلانے میں بھی ہے, سلفیوں میں بھی ہے, وہابیوں میں بھی ہے. وہ انہی میں سے آپ کو الجھا کے رکھیں گے. بتاؤ جی فیصلے کرو. ان کے اندر ان کے علماء نے سب نے بیان کیا ہے. تو یاد رکھیے اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ لیبلز پر فیصلے نہیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اگر کریں بھی نا, اگر آپ کو اگر بفرض مال اسی کے انسانیت کو آپ نے اسی گھیرے میں تنگ کر دیا ہے انہی لیبلز کے ساتھ, تو یہاں بھی سن لیجئے کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ لیبلز پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لیبل یہ لگا ہے ٹھپا, اور ہم بات کلمہ گو کی کر رہے ہیں. ہاں یہ میں بھی ڈیفرینشیشن آپ کے سامنے بیان کرنا بھول گیا کہ ہم بات کلمہ گو کے اوپر اس اصول کے اطلاق کی کر رہے ہوتے ہیں تو لے آتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو, لو جی یہودیوں اور عیسائیوں پر اس کا اطلاق کرو. بھئی ہم یہ آپ کو بیان کر رہے ہیں تکفیر معین کے اصول, جس سے پرہیز کرنا ہے وہ کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اب وہ دین سے خارج ہوا کہ نہیں, یہ تکفیر معین ہوتی ہے. ہم بات اس کی کر رہے ہیں, اور کفر اصلی, کافر اصلی کو لے کر آیا جاتا ہے, یہودی کو, عیسائی کو, ہندو کو, سکھ کو, اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. یہ ان کا جو ہے اطلاق غلط ہے, باطل ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرت ہیں جو بزام خویش کہتے ہیں جی ہم ان اصولوں کو مانتے ہیں, لیکن پھر ان اصولوں کی اپنی تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہ میں کچھ کی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ علماء سے مراد ان کی کمیونٹی کا بڑا, چاہے گزر گیا یا چاہے ابھی کوئی موجود تھا, ابھی کوئی موجود ہے. تو یہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ ان کی طرف سے بار بار اعتراض آتا رہا ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ایک تکفیر اساس دین میں سے ہے, دین کا اساس ہے. دو ملتوں کا فرق یہ اگر مسلمان اپنے اندر نہیں رکھتا ہے, روا رکھتا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے نواقض اسلام بیان کیے تھے آپ کے سامنے, اور اس میں سے ایک ناقض یہ تھا کہ کفار کو کافر نہ سمجھنا, مشرکین کو کافر نہ سمجھنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو لہذا تکفیر جو حق ہے کفار کے لیے, کفار اصلی کے لیے, وہ بھی ہم کرتے ہیں, اور تکفیر مطلق کے بھی ہم دائی ہیں. اس کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں ہر سٹیج پر, اپنی ہر دعوت میں, اپنی ہر محفل میں, کہ ہم بیان کریں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز, غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے قانون کو روا رکھنا, اللہ رب العزت کی صفات غیر اللہ میں دینا, حاضر ناظر کسی اور کو ماننا, کسی اور کے سامنے سجدے طواف کرنا, یہ شرک ہے, کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے. باقی بات ہے تکفیر معین کی, اور اس کے لیے ہم اس اہل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں, یہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے ہماری ذمہ داری, اللہ رب العزت نے ہمیں جج بنا کر نہیں بھیجا ہے, قاضی بنا کر نہیں بھیجا ہے, ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو ہی پوری کر لیں تو اللہ رب العزت سے پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آسان حساب لے, ہمارے ساتھ آسان حساب لے. اور ہم اگر ان باتوں کو بھی اپنے اوپر مکلف کر لیں جس کی ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی تھی, تو بتائیے جس کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری نہ کر سکے تو جس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ تو کتنا ڈینجرس معاملہ ہو جائے گا. من حسیبہ ہلاک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب کتاب میں کرید کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ عرض کرنے دیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ میں آسان حساب بھی لوں گا. میں کہا انما العرض، یہ تو بس پیشی ہے، یہ تو بس پیشی ہے، فلاں ابن فلاں دے جاؤ اس کو، بخش دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حساب سے ہمارا خاتمہ کرے، ایسے حساب سے ہمارے دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ کرے. ہم تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس کا تو نے ہمیں مکلف بنایا ہے ہم اس کو پورا کرنے کے اہل نہیں ہیں. صلاۃ پڑھ لینے کے بعد آپ نے صلاۃ پڑھی ہے، اچھا کام کیا نا، برا کام تو نہیں کیا، تو کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حق بندگی تھا وہ ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں مالک جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے. تو جس کے ہم مکلف ہیں وہ پوری نہیں کرتے، تو جس کے ہم مکلف نہیں ہیں وہ کیسے پورے کر سکیں؟ تو اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں. اللہ نے الحمدللہ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر ہمیں ہدایات ہمارے لیے جو ہیں بالکل واضح کر کے دیں. تو اب اگر ہم اس کو بھی نہیں لپکیں گے، اس کو بھی نہیں سمجھیں گے، تو پھر بربادی ہمارا مقدر نہ بنے گی. تو اور کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بربادی سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ منعم علیہم میں کرے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، من النبیین